Are you all ready? A lot of media, as usual. آپ سب ٹھیک ہیں؟ آپ سب تیار ہیں؟ میڈیا ہمیشہ کی طرح بڑی تعداد میں موجود ہے۔ میں اپنی کابینہ کے شاندار اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سب بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور تقریباً سب اس بات سے متفق ہیں، خاص طور پر ہمارے نئے رکن ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری مارک وین ملن۔ شکریہ مارک، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ایک بہت مقبول اور مؤثر سینیٹر تھے۔ ہم آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی بہت شاندار ہے۔ ہم اب 48ویں دن بھی داخل ہو چکے ہیں، جسے ہم ڈیموکریٹس کی جانب سے شرمناک شٹ ڈاؤن کہتے ہیں۔ آپ ایسے محکمے میں آئے ہیں جو بند کر دیا گیا تھا۔ ڈیموکریٹس امریکی عوام کو سزا دے رہے ہیں، خاص طور پر ہوائی اڈوں پر مسافروں کو۔ وہ اوپن بارڈرز چاہتے ہیں اور غیر قانونی مجرموں کو معافی دینا چاہتے ہیں۔ وہ ایسے شہروں کی حمایت کرتے ہیں جہاں مجرموں کو تحفظ ملتا ہے۔ ہم اس چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم نے بہت سے خطرناک افراد کو ملک سے نکال دیا ہے، لیکن کچھ اب بھی باقی ہیں۔ یہ سب کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج میں آپریشن ایپک فیوری کے بارے میں اپڈیٹس دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے 3 ہفتوں میں ہم نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ ہم نے ان کے میزائل، ڈرونز، بحریہ اور فضائیہ کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ ہم نے ان کے تقریباً 40% لانچز اور بڑی تعداد میں میزائل تباہ کر دیے ہیں۔ ہم ان فیکٹریوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں جہاں یہ ہتھیار بناتے ہیں۔ ایران اب معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں کر رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا مناسب معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے انہیں پہلے ہی موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ ہم کبھی بھی ایسے لوگوں کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر ہم نے کارروائی نہ کی ہوتی تو وہ جلد ہی ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیتے۔ انہوں نے خطے کے کئی ممالک کو نشانہ بنایا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ارادے خطرناک تھے۔ ہم نے ان کے بحریہ اور فضائیہ مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ان کی قیادت بھی ختم ہو چکی ہے اور وہ ایک دوسرے سے رابطے نہیں کر پا رہے۔ ہم اپنے مشن میں توقع سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران اب اندرونی طور پر تسلیم کر رہا ہے کہ اسے شکست ہو چکی ہے۔ اگر وہ معاہدہ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہترین ہوگا، ورنہ ہم کارروائی جاری رکھیں گے۔ ہماری فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے، کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے منشیات کی اسمگلنگ کو تقریباً 98% کم کر دیا ہے، خاص طور پر سمندر کے راستے۔ ہم ملکی سطح پر بھی معیشت کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ سطح کو چھوا ہے اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا۔ ہم کسانوں کی مدد کر رہے ہیں اور انہیں اربوں ڈالرز فراہم کیے گئے ہیں۔ ہم جرائم کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں۔ مختلف شہروں میں جرائم میں نمایاں کمی آئی ہے جہاں ہم نے اقدامات کیے۔ ہم سرحدوں کو محفوظ بنا چکے ہیں اور اب غیر قانونی داخلہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب شاندار ہونے والا ہے۔ ہم ایک فتحی محراب بنا رہے ہیں جو شہر کے لیے ناقابل یقین ہوگی۔ ہم اس عمارت کی بھی مرمت کر رہے ہیں جسے کینیڈی سینٹر کہا جاتا ہے۔ جب بورڈ نے نام میں تھوڑی تبدیلی کی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ریپبلک اور ڈیموکریٹس مل کر کام کر سکتے ہیں۔ یہ عمارت بہت خراب حالت میں تھی، تقریباً گرنے کے قریب۔ ہم اسے بند کر رہے ہیں اور 2 سال سے بھی کم وقت میں اسے شاندار انداز میں دوبارہ کھولیں گے۔ بجٹ سے کم وقت سے پہلے یہی میں کرتا ہوں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو میں کرتا ہوں مجھ پر مقدمہ ہو جاتا ہے۔ ہم ایک خوبصورت بال روم بنا رہے ہیں تاکہ وائٹ ہاؤس میں مہمانوں کی بہتر میزبانی ہو سکے، مگر اس پر بھی مقدمہ ہو گیا۔ ہم صرف عمارت کو ٹھیک کر رہے ہیں، ماربل، چھت، کھڑکیاں، سب کچھ مضبوط اور خوبصورت بنانے کے لیے۔ پہلے ستونوں پر جعلی سنہری رنگ تھا، اب ہم نے انہیں خوبصورت سفید رنگ دیا ہے۔ اصل چیز کی کوئی نقل نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی مجھ پر مقدمہ۔ اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی عمارت پر اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کہتا۔ انہوں نے خوبصورت دیواریں اور چھتیں توڑ دی، مضبوط ساخت ختم کر دی اور کمزور چیزیں لگا رہے ہیں۔ کوئی ان پر سوال نہیں کرتا، لیکن مجھے کہا جاتا ہے یہ یا تو بدعنوانی ہے یا مکمل نااہلی۔ میں وہی کام بہت کم پیسوں میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ایک سادہ قلم ہے، سستا ہے مگر بہترین لکھتا ہے۔ پہلے ہم ہزاروں ڈالر کے قلم استعمال کرتے تھے، خوبصورت تھے مگر کام کے نہیں۔ میں نے کہا یہ فضول خرچی ہے۔ اب ہم سستا اور بہتر قلم استعمال کرتے ہیں اور لوگوں میں بانٹ بھی سکتے ہیں۔ یہی فرق ہے سمجھداری اور فضول خرچی میں۔ صدر نے بالکل درست خلاصہ پیش کیا ہے۔ ایران کی فوج تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اس کے پاس اب طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہر قسم کے آپریشن موجود ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ یہ یقینی بنانا کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے۔ یہ ایک عام جملہ چند لوگوں کو مارتا ہے، جو ایٹمی حملہ ہزاروں جانیں لے سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے اور میں تمام امریکی فوجوں سے کہنا چاہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی بھی صورت میں سب سے اہم ذمہ داری اپنے عوام کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایران کئی دہائیوں سے امریکہ کے خلاف سرگرم ہے۔ پچھلے صدور نے خطرہ دیکھا مگر کارروائی نہیں کی، لیکن اب ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ ہم ان کے بحریہ، میزائل سسٹم اور ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ عام لوگوں کو نہیں بلکہ فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ مشن مکمل ہوگا تو دنیا زیادہ محفوظ ہوگی۔
27 दिन से पहले एक मजबूत फौज थी, आज वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये कोई लंबी जंग नहीं बल्कि एक वाजिया और फैसला कुन मिशन है। हज़ारों अहदाफ तबाह हो चुके हैं, इनकी बहरिया ख़त्म, क़यादत ख़त्म, ये कामयाबी है। अगर हम कुछ ना करते तो तनकीद होती, और अब कर रहे हैं तो भी तनकीद हो रही है, लेकिन हकीकत ये है हम जीत रहे हैं। जनाब सदर, आपकी माशी क़यादत ने इस मिशन को मुमकिन बनाया। कौमी सलामती दरअसल माशी सलामती है। हमने ईरान के माली निज़ाम को कमज़ोर किया, इनकी फंडिंग बंद की। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, महीनों की तैयारी है। इनकी मौशियत गिर चुकी है, इनकी ताकत कम हो चुकी है। तेल की मार्केट मुस्तहकम है, सप्लाई बरकरार है, अमरीकी मौशियत मजबूत है। दुनिया में सबसे बेहतरीन लोगों की आमदनी बढ़ रही है, टैक्स रिफंड्स बढ़ रहे हैं, अमरीकी डॉलर मजबूत हो रहा है और हम पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। America will never be safer, more secure militarily and economically. Thank you.